الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا مولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا رسول الله من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وتفضل عليه. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. کرسٹن شہر میں اقبال اشرفی کے گھر پر جمعرات کے دن ایک محفل نعت منعقد ہوئی. مجھے بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا. تو رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جانشین مقبول الملت حضور محدث اعظم ہند کا کلام پڑھا اور ایک شعر اس میں جب میں نے سنا تو میرے دل و دماغ میں وہ شعر چپک گیا. سبت نبی پشت نبی پر سجدے کی حالت کیا شعر تھا؟ سبت نبی ہے پشت اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی گران شانہ پر نواسا کہتے ہیں. سبت نبی کا نواسا نبی کی پیٹھ پر. سبت نبی ہیں پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی جب سجدے میں ہے. آقا نے بیٹا ہی کچھ ایسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاہتا ہے اسی شعر کی تصریح کر کے اتر جائیں.
پہلے تو تم نماز سمجھو 2 جملے میں، پھر 2.5 جملے میں سجدہ سمجھو، 4.5 جملے میں تب بات بنے گی۔ ہمارے یہاں تو 4 نہیں تو بات بنتی ہے۔ 4 کو مانو، آرام سے رہو۔ 1 بھی کم، تکلیف بڑھ جائے۔ موٹر وے پہ چلا کے دیکھ لو، 4 ویلر ہے، آرام سے چلو، چاہے 70 چلو چاہے 75 چلو۔ 4 ویلر آرام سے چلتی ہے کہ نہیں؟ 1 کم کیا 3 ویلر ہوئے، اس لائق نہیں ہے کہ موٹر وے پہ چلے۔ گلی میں چل لو، اپنے شہر میں چلا لو، اور 1 اور کم ہو جائے 2 ویلر تو پابندی لگی ہوئی ہے۔ ہمیں جب وہ خود ہی کھڑی نہیں رہتی تو ہم کو کیا کھڑی رکھتے، خود ہی انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور اگر 3 کم ہو جائے 1 ہو تو وہ سرکس ہی میں جائے۔ 1 ویلر صرف سرکس ہے، روڈ میں نہیں۔ اگر بولٹن میں کوئی 1 والا ہو تو اسے کہو سرکس میں جائے۔ پبلک میں آنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ 4 جملے آپ سن لیجیے، 4 بہت ہے۔ ہمیں چاہے سینکڑوں ہوں جماعت میں، بڑے بڑے صرف 4 ہی ہیں۔ کروڑوں فرشتے ہیں، کروڑوں، مگر بڑے بڑے۔ سینکڑوں مجتہدین ہیں، سینکڑوں، مگر بڑے بڑے۔ ہزاروں صحابہ ہیں، ہزاروں، مگر بڑے بڑے۔ تم 18 گوشے نکال لو مگر بڑے بڑے، اتر دکن پورب پچھم۔ اب تو 4 کو یار بناؤ۔ 4 جملے عرض کرنا کہ جو چیز قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے تو بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے، یہ چیز آئی کہاں سے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، 1 گلاس پانی مانگا، پھر باہر گائے مجھے پانی دے دیا، میں نے بیٹھے بیٹھے پی لیا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ منرل واٹر ہے، زمین سے لایا گیا ہے، تو بیٹھے بیٹھے پی۔ دوسرے صاحب نے مجھے 1 گلاس پانی دیا، کان میں ایک ہی لفظ بولے، زمزم۔ میں کھڑا ہو گیا، دونوں پانی ہے، دونوں ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنے ہیں، دونوں کا کیمیکل فارمولا H2O ہے، لیکن ایک بیٹھ کے پیو، ایک کھڑے ہو کے پیو۔ جب پانی پانی ہوتا ہے تو یہ بیہیویئر بدل کیسے گیا؟ کہا پانی کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ آیا کہاں سے۔ تو یہ نماز یورپ کی فیکٹری میں نہیں بنی ہے، نہ ایشیا کے کارخانے میں ڈلی ہے، یہ تو میرا سیرت ملی ہے کہ خدا کی ذات، نبی کی بات، تجلیوں کی برسات، نبی کی مقدس ذات، پاکیزہ ہاتھ، اس میں تحفہ صلات۔ تو نبی لایا کہاں سے، پایا کہاں؟ تو فرش والوں کے لیے، مکان والوں کے لیے لامکان کا تحفہ۔ ہم چاہے جیسے پڑھ لیں، لیکن نبی کی نماز لانے والا جب پڑھے گا تو اس کا معیار، اس کا کرائٹیریا، اس کا اسٹینڈرڈ کیسا ہوگا؟ نبی کھڑے ہوئے اللہ اکبر، سما بولا،
اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ ملائی اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رسول پاک کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے رسول پاک سجدے میں گئے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے اور امام حسین کا بچپن نانا کو جھکا دیکھا بولے سواری کے لیے اس سے سب چانس نہیں ملے گا پشتے مبارک پر ہولی بیک بورن آف ہولی پروفٹ پر امام حسین بیٹھ گئے اچھا یہ بتاؤ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہاری آنکھ کدھر ہوتی لیفٹ رائٹ نہیں دکھتا فرنٹ نہیں دکھتا کیونکہ جب ماتھا اور ناک کو رگڑ دیا تو اگلا نہیں دکھتا اور نبی پیچھے دیکھ رہے ہیں پہچان گئے اس پر کوئی بیٹھا کون بیٹھا ہمیں بے چینی ہوگی کون بیٹھا نبی کو اطمینان ہے کہ کون بیٹھا کیا خوشبو ہے کیا جسم ہے کیا معرفت ہے اس پر بیٹھ گئے حسین نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا نبی نے طول کر دیا جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں آقا نے تسبیح بڑھا دی ہم سے تو کہا تھا 3 بار پڑھ گئے سر اٹھا سکتے ہو 5 بار پڑھ دی مگر خود جب معاملہ یہ آیا تو سچویشن سوچو کہ رسول پاک منہ سے کیا کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اب گنتی ختم کاؤنٹنگ بند شمار کیا نہیں جائے گا کیونکہ پیٹھ پر حسین تسبیح بڑھ گئی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سننا سجدے میں رسول کا سر ہے زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ادھر کہنا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ادھر نبی کے دل میں یہ خیال کیا ابھی حسین اترے نہیں سبحان ربی الاعلیٰ ابھی اترے نہیں سبحان ربی الاعلیٰ ابھی اترے نہیں دونوں باتیں چل رہی تھی ساتھ ساتھ زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ اور دل میں یہ خیال کہ ابھی اترے نہیں ابھی اترے نہیں ابھی اترے نہیں ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا جی چاہتا ہوں کہ کھول کہہ دوں کہ ذرا غور کر کہ خدا کا ذکر مصطفیٰ کی زبان میں اور خیال حسین مصطفیٰ کے دل میں اور سر اٹھا دینے میں حرج کیا تھا ارے میں سر اٹھا دوں گا تو میرا لال گر جائے گا میرا چین اہل بیت کا حسین میرا نور العین وہ گرا ہو جائے گا تو نبی نے سر نہیں اٹھایا ایک اردو محاورہ دماغ میں آ گیا کہ وہ پیغمبر جو حسین کو گرانے کے لیے اپنا سر نہ اٹھائے حسین کو گرانے کے لیے جب نبی نے سر نہیں اٹھایا وہ نبی کیسے برداشت کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے ایک بات اور بولوں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں شاپنگ سینٹر میں آپ اللہ سے قریب نہیں ہوتے جاب کرتے وقت آپ اللہ سے قریب نہیں ہوتے اپنے گھر میں گھستے وقت آپ اللہ سے قریب نہیں ہوتے مگر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ سے قریب ہو گئے رکوع میں چلے جاؤ تو اور قریب ہو گئے اور سجدے میں چلے جاؤ تو بہت ہی قریب ہو گئے رسول سجدے میں کہاں ہے کس کے قرب خاص میں ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو کہ انکا تراؤ
گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نماز پڑھتے وقت ایسا بنتا نہیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں تو یہی سوچا کرو، یقین کرو نماز پڑھتے وقت کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ نمبر، یہ سیکنڈ مشورہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ نماز پڑھو گویا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اچھوں کی نماز، مقبول بندوں کی نماز، وہ تو گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ غریب نواز کی نماز، داتا لاہوری کی نماز، زکریا ملتانی کی نماز، آقا نقشبند کی نماز، مولا سہروردی کی نماز، غوث جیلانی کی نماز، بایزید بستامی کی نماز، وہ تو گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور خدا کو دیکھنے والا پھر کچھ نہیں دیکھتا۔ پیغمبر تم پہ میرے ماں باپ قربان، تم سجدے میں خدا کو بھی دیکھ رہے ہو اور حسین کو بھی دیکھ رہے ہو۔ گرنے نہ پائے حسین، چوٹ کھانے نہ پائے حسین۔ اچھا، جب ایک اچھا نمازی نماز کیا کرتی ہے؟ بندے اور خدا کے بیچ میں جو پڑا ہوا پردہ ہے اسے اٹھا دیتی ہے، جو حجابات ہیں اسے مٹا دیتی ہے، طالب کو مطلوب تک پہنچا دیتی ہے، عاشق کو محبوب تک پہنچا دیتی ہے، بندے کو مولا تک پہنچا دیتی ہے، اور قرب خاص، یہ تو اچھوں کی نماز۔ مصطفیٰ کی نماز تو سب سے اچھی۔ جب رسول نماز میں ہوں گے تو پروردگار کی ذات کے قرب خاص میں ہوں گے، اللہ سے بہت قریب۔ رسول نماز میں اللہ سے بہت قریب، اور وہاں تک تصور حسین۔ کیا ہے حسین؟ بتاویں رسول الثقلین۔ ایک اور بات ڈنکے کی چوٹ پر بول دوں، میرے رسول نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے، سر جھکایا تھا سجدے میں خدا کے لیے، سر جھکایا تھا خدا کے لیے، اور نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے، حسین کے لیے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ۔ ایک بات بتائیے، بہت ٹھنڈے دل سے بہت ہی سینکڑوں پھول کو نچوڑ کر جو پرفیوم بنایا ہوں میں، اور ایک چھوٹی سی شیشی میں دے رہا ہوں، تو شیشی کا سائز نہ دیکھیے گا، یہ پرفیوم کتنے فلاور سے بنا ہے، بہت قیمتی بات دینے جا رہا ہوں۔ امام حسین پیٹھ پر بیٹھے نہ بیٹھتے تو معمول کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے سرکار سال اٹھا لیتے، لیکن جب بیٹھ گئے تو اثر کیا ہوا؟ تسبیح بڑھا دی، ذکر بڑھ گیا، سجدے کو طول کر دیا، آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ یہ بیٹھنے ہی کا اثر ہے، نہ بیٹھتے تو اتنی طویل تسبیح نہ ہوتی۔ اور یہ اثر کس عمر میں؟ جب بچے تھے تب۔ سوچتا ہوں کہ جب حسین بچپن میں اتنے ایفیکٹو تھے تو بچپن میں کتنے ایفیکٹو ہوں گے۔ جو ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے؟ نبی کی تسبیح بڑھ گئی۔
ایک اور بات سماعت فرماتے چلیں آپ کہ ہوا پھر کیا جب امام حسین امام علی مقام اس کے مبارک سے اتر گئے، کیونکہ بچے تو کسی چیز میں زیادہ دیر تک ٹائم لگاتے نہیں، جب چاہنا ایکسپیریمنٹ کر لینا، ایک چیز سے طبیعت ہو گئی دوسری چاہیے، ان کو ایوری ٹائم چینج، پشت مبارک میں بیٹھے پھر اتر گئے، اترے تو رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی، سجدہ سہو نہیں کیا، نماز دہرایا نہیں، پیغمبر نے سجدہ سہو نہیں کیا، دہرایا بھی نہیں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، ثابت ہو گیا، کوئی کمی نہیں آئی نماز میں، کوئی ترک وجوب نہیں ہوا، دہرایا نہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کیا نبی نے، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ توجہ چاہوں گا، نماز میں نبی، تصور میں حسین، سجدے میں نبی، خیال میں حسین، اور نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی۔ امام حسین اپنی تمام عظمت و رفعت و امامت و قیادت و سیادت و بلندی پر گزیدگی بلند پائیگی کے باوجود امام حسین امتی ہیں، امتی ہے کہ نہیں؟ نہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ منصوص من اللہ، وہ نبی کی طرح نہیں ہے، امتی ہیں، شہید اعظم ہے مگر امتی ہے، فاطمہ کا لال ہے مگر امتی ہے، ذوالفقار کی آبرو ہے مگر امتی ہے، مصطفیٰ کا جمال ہے مگر امتی ہے، حیدر کا کمال ہے مگر امتی ہے، فاطمہ کی پاکیزگی ہے مگر امتی ہے، حسن کا تدبر ہے مگر امتی ہے، ارے چلتا پھرتا قرآن ہے مگر امتی ہے۔ پوری دنیا مانتی امریکہ سے لے کر کے آسٹریلیا تک امام حسین امتی ہیں، امتی ہیں کہ نہیں؟ اب توجہ چاہوں گا، جو قیمتی بات دینا چاہتا تھا وہ اب دے رہا ہوں۔ نبی نماز میں، امتی خیال میں، نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے آقا نے تصویب حدیث بیٹا ہی کچھ ایسا۔ ایک ہم لوگ ہیں، ایک مرید اپنے پیر صاحب کے پاس آیا، پیر صاحب میری کنجی غائب ہو گئی، I lost my keys۔ اب بہت ہی اہم موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو ہیں لاکڈ ہیں، کنجی مل جائے بہت ضروری ہے۔ پیر صاحب نے کہا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، یہ ارادہ کر کے کہ جب تک کنجی نہیں ملے گی پڑھوں۔ کہا حضور سورہ بقرہ پڑھنی پڑے گا، پڑھ لے۔ ان نماز میں جیسے کھڑا ہوا دنیا بھر کے خیالات، 10-20 برس پرانا واقعہ، پچھلے سال کا واقعہ، آج کا واقعہ، یہ لفڑا وہ جھگڑا، اس نے یہ بولا تھا، پڑھ رہا ہے قرآن، پڑھ رہا ہے نماز، دھیان ادھر، اسی میں سے یہ بھی یاد آ گیا کہاں رکھی۔ ٹھیک ہے نمازی ہے نمازی، اللہ ہی جانے کیسا نمازی، ہمیں نماز تو وہ نماز کہ پوری دنیا دماغ سے نکل جائے۔ Remove your mind and heart from whole world. Be alone for Allah. Clean your heart. Purify your
and mind and thoughts and come on for namaz. नाम तुम बताओगे, इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगा। मेरी नॉलेज में एक नमाजी है, एक नमाजी है, इत्तेफाक से उस नमाजी को ऐसा तीर चुभ गया, इतना बेतुका, इतनी क्रिटिकल पोजीशन कि कोई टच करे तो टच करने नहीं देते थे, इतना पेन, इतनी टीस, इतना डर, इतनी बेचैनी और बेकरारी, इतना कर्व होता था कि he was not ready to touch. No, छुओ मत, बर्दाश्त नहीं होगा कि तीर चुभाए निकालने में और दर्द होगा उसकी बात नहीं, मगर छूने ही नहीं दे, ऐसी टपकन। तो एक साथी ने कहा ऐसे नहीं, इनको सजदे में जाने दो। सजदे में चला गया, तीर खींच लिया, अली को खबर नहीं। मौला अली की नमाज ऐसी नमाज कि खुद को भूल गए, दुनिया तो दुनिया, सोसाइटी तो सोसाइटी, फ्रेंड सर्किल तो फ्रेंड सर्किल, he forgot himself, अपने आप को भुला दिया। तो जब अली की नमाज ऐसी कि दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं, इंटेंशन टू वर्ल्ड, दुनिया की का ख्याल अली को नहीं नमाज में, तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज, क्या नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेंगे? क्या मुआशरा ज़हन में आएगा? क्या खानगी प्रॉब्लम्स आएंगे? क्या औलाद का ख्याल आएगा? क्या अपनी रिश्तेदारियों का तसव्वुर आएगा? अरे अली का दिल जब इतना पाक तो नबी का दिल कितना पाक। जब अली सो मच प्यूरिफाइड तो रसूल के दिल और दिमाग कितना प्यूरिफाइड। पैगंबर नमाज में दुनिया का ख्याल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इट इज आवर बिलीफ, एवरीवन इज श्योर कि जब अली दुनिया को खुद को भूल जाते हैं तो नबी नमाज में। लेकिन हुसैन का ख्याल तो किया, नबी ने नमाज में सजदे में इमाम हुसैन का ख्याल तो किया। अब हुसैन क्या है? दीन कहूं की दुनिया। ओ माय बिलवेड हुसैन, हु आर यू? तुम दुनिया हो कि दीन? मैं कभी कंपेल नहीं करता, देयर इज नो प्रेशर इन इस्लाम, यू आर फ्री, मानो ना मानो, कोई मेरा दबाव नहीं है। दीन कहूं कि दुनिया। अब अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा, अब जो कीमती जुमला निकल रहा है उसे समेटो। अब अगर तुमने इमाम हुसैन को दुनिया कहा तो एतराज हुसैन पर नहीं होगा, एतराज रसूल की नमाज पे होगा कि पैगंबर हालत सजदा में मुतवज्जे इला दुनिया थे, नमाज की हालत में दुनिया में डूब गए, नमाज की हालत में दुनिया फरामोश नहीं किया, नमाज की हालत में रियायत दुनिया, हिफाजत दुनिया, ख्याल दुनिया, तसव्वुर दुनिया, फिक्र दुनिया, सियानत दुनिया। अगर हुसैन दुनिया है तो पैगंबर नमाज में दुनिया का ख्याल करने वाले ठहरे। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, दीन तो हुसैन।
آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک بچہ بھی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ ان کا جانشین بھی شہید نہیں کیا گیا۔ نسل ہی مٹانی تھی تو امام زین العابدین کو کیوں چھوڑا؟ بس امام حسین شہید ہو گئے، جنگ ختم۔ تو امام حسین کو تو معلوم ہی تھا کہ یزیدی آرمی میرے پیچھے پڑی ہے، میرے شہید ہونے کے بعد سب بچ جائیں گے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سب گرفتار کیے گئے، شہید کوئی نہیں کیا گیا۔ نہ زینب نہ سکینہ، نہ عابد بیمار، نہ اور بچے ہوئے لوگ اسیران کربلا بن گئے، شہدائے کربلا نہ بنے، کیونکہ امام حسین کے بعد کسی کو شہید نہیں کیا گیا۔ اگر امام حسین پہلے ہی دن شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، خود بھی بچ جاتے، عباس علم بردار بھی بچ جاتے۔ امام حسین آپ نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کیا؟ دیری کیوں کیا؟ پہلے ہی راؤنڈ میں پہلے شہید آپ ہوتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا، جنگ بند ہو جاتی، خاندان رسول کے مسکراتے ہوئے پھول مسلے نہ جاتے، علی اکبر کی جوانی نہ لٹتی، قاسم کے شباب کو معذاللہ مٹی میں ملانے کی کوشش ناکام نہ کی جاتی۔ یا حسین آپ نے ڈیلے کیوں کیا؟ آپ نے گردن دینے میں آپ لیٹ کیوں رہے؟ فرسٹ آف آل کیوں نہیں شہید ہو گئے؟ کیونکہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا۔ اگر آپ پہلے شہید ہو جاتے تو اور بھی نوجوان بچ جاتے، امام حسن کا بیٹا بچ جاتا، آپ کا بیٹا بچ جاتا، آپ کا بھائی بچ جاتا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی مروایا، پھر بھائی بھی شہید ہوا، بھتیجا بھی شہید ہوا، پھر آپ بعد میں ایک دم آخر میں آپ شہید ہوئے۔ تاخیر کی وجہ بتاؤ، یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ ایک بار پہلے شریعت کا قانون سمجھو، مومن کا قتل بہت ہی بھیانک جرم ہے۔ اللہ مرڈر سے بچائے، وہ اللہ save us from murder and killing. It is a very bad murder of a human, murder of humanity in Islam. اللہ ہر طرح کے ظلم سے ہم کو بچائے، all kinds of terrorism condemnable۔ آپ دیکھیے ڈیلے کیوں کیا؟ تو پہلے قانون سمجھ جاؤ کہ کسی مومن کو تم نے قتل کر دیا، بہت بھیانک جرم ہے، اس میں خالدین فیہا کی دھمکی بھی موجود ہے، بہت لمبے عرصے تک کے لیے گیا، دھمکی موجود ہے، لمبے عرصے کے لیے گیا، تب بھی قتل تم کیے چلے جا رہے، پرواہ نہیں ہے کہ کیا رزلٹ آئے گا۔ لیکن کفر پہ مرنے والا اور قتل کر کے مرنے والے میں فرق ہے۔ کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ اڑ جائے تو قاتل مومن کو تو وہ بخشوا سکتا ہے، کافر و مشرک کو نہیں۔ حرام ہے، اشد حرام، بدکام، بد انجام، قتل مومن متعمدن ہو زبردست گناہ ہے۔ intentionally murder of the Muslim، مجلس کوئی اس کی مثال ہی نہیں، ایسا گناہ ہے وہ، لیکن بخشش کا دروازہ بند نہیں ہے اس پہ، چاہے سزا کے بعد صحیح۔ اب سن، امام حسین کو معلوم تھا کہ ظالموں نے ذہن بنا لیا ہے، مائنڈ میک اپ کر لیا ہے، یہ بغیر اہل بیت کا خون بہائے یہ واپس نہیں جائیں گے۔ رحمت للعالمین کا نواسہ
توجہ چاہوں گا کہ ایک لفظ رحمت عالم کا نواسا رحمت کی نظر سے دشمن کو دیکھ رہا ہے، رحمت کی نظر سے دشمن کو دیکھ رہا ہے. چاہتا تو یہی ہے یزیدیوں کسی کو مت مارو، کسی کو قتل مت کرو، یہ بھیانک جرم ہے. لیکن یزیدیوں اگر تمہاری تلواروں کی پیاس صرف اہل بیت کے خون سے بجھے گی تو لو میں تجھے علی اکبر دیتا ہوں، اس سے تم اپنی پیاس بجھا لو. لو میں قاسم دے رہا ہوں، اس سے اپنی پیاس بجھا لو. لو میں عباس دے رہا ہوں، اس سے اپنی پیاس بجھا لو. اپنے نوک کے تیر کی پیاس کو علی اصغر کے گلے سے بجھا لو اور واپس چلے جاؤ. اتنے میں سنبھل جاؤ میں رحمت عالم کا نواسا ہوں. اس جرم میں تمہیں بخشوا سکتا ہوں، مگر مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ میرا قتل مومن نہیں، قتل دین ہے. نبی پر صبت نبی ہے، پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی